آخر کب تک وہ خزان سردار کی کرسی پر بیٹھا راج کرتا رہے گا اور ہم اس کا حکم نہ چاہتے ہوئے مانتے رہیں گے؟ اور ایک وہ لڑکی ہے، اس کے لیے تو پاگل بنا پھرتا ہے سردار صاحب۔ داور نے نفرت سے سامنے بیٹھے سعید رانا سے کہا جو ڈرنک کے گھونٹ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں سردار اس لڑکی کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوب جائے کہ جب وہ اس سے دور ہو تو اس کا جینا مشکل ہو جائے۔ اور تم ٹینشن نہ لو، اس کے خلاف میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو ایڈیٹنگ کے لیے دی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ آتی سردار پر دھماکہ کریں گے، سردار کی کرسی جلد چھین لیں گے۔ تم ریلیکس رہو تب تک۔ رانا گلاس کے شیشے کے چھوٹے سے میز پر رکھتا زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ داوا تھوڑا ریلیکس ہوا اس کی پلاننگ پر۔ جو بھی کرو ذرا جلدی کرو یار، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ دل کرتا ہے گولیوں سے بھون دوں، لیکن خود پر ہر بات ضبط کے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ نفرت لیے لہجے میں پھنکار رہا تھا۔ رانا نے کمینگی مسکان سے اسے دیکھ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ بس کچھ دن اور میری جان۔ وہ دوبارہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ داور نے بھی گہری سانس لے کر اپنا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ نورا میرے کمرے میں چائے لے آؤ فٹافٹ۔ وہ نچلے پوشن کے کوریڈور میں تیز تیز چلتے خاص ملازموں کو آواز لگا گئے تھے۔ پیچھے چلتی ہیر نے پریشانی سے ان کی پوچھ دیکھی، پھر ہمت کی۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ چلتے قدم رکے تھے، سہمے سے لہجے پر وہ پلٹے تھے۔ نیلے جدید تخراش کے سوٹ پر سفید چادر لیے وہ سر جھکائے بتا رہی تھی کہاں گئی ہے وہ؟ تیمور خان اب سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ میں نے انہیں بڑی گاڑی میں دونوں آنٹیوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ان کے سوال کے جواب میں بڑے آہستہ لہجے میں بولی تھی۔ کیا میں بنا دوں آپ کے لیے چائے؟ وہ ہنکار بھرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے جب پھر سے رکنا پڑا منائے سہمے لہجے پر۔ وہ اس عمر میں بھی بھلا کی پرسنالٹی رکھتے تھے، اپنے بیٹے سے کم ہی ہینڈسم دکھتے تھے وہ۔ بنا دو لیکن نمک مت ڈالنا چائے میں، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ وہ حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ انہیں کیسے پتہ میں چائے میں نمک ڈال دیتی ہوں؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آج گھر پہ اس وقت کوئی نہیں تھا، لڑکیاں کالجز جبکہ شرمین اور نوشین کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئی ہوئی تھی، اور صدا غزان صبح کے نکلے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ بڑا سا شفاف کچن اس گھر کے لوگوں کی صفائی پسندگی کی ضمانت تھی۔ سفید ٹائلز خوب چمک رہی تھی، استعمال والے برتن ریک میں صاف ستھرے پڑے ہوئے تھے۔ امریکن اسٹائل کچن اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ جب کوئی انہیں دیکھتی تو چلی آتی تھی کچن میں۔ نوشین شرمینی سے کچھ کہتی تو نہیں تھی، لیکن ان کی نظریں جو وہ نہیں کہتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، اس لیے وہ کم ہی ان کے سامنے آتی تھی۔ کتیلی میں ایک کپ پانی ڈال کر وہ ٹچ چولہے پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔ کیسے چلانا نورا نے اسے سکھایا تھا۔ گھر میں ویسے تو بہت سے ملازم تھے، لیکن کچن میں آنے کی اجازت صرف نورا کو تھی، باقی سب صرف دوسرے کام کرتے تھے۔ مختلف چیزوں سے بھرے پڑے جار دیکھ کر اس نے اپنی وہ رسوئی یاد آئی تھی جہاں کبھی کوئی چیز پوری نہیں ملتی تھی۔ ایک وقتہ کھانا انہیں نصیب سے ملتا تھا، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی نا۔ وہ بیتے دنوں کو دلگرفتی سے سوچ رہی تھی جب وہ پوری طرح ڈری تھی۔ اے ہیلو، میرے لیے ایک کپ گرین ٹی بنا دو جلدی سے۔ وہ بھاری آواز پر بے ساختہ ڈر کر پلٹی تھی۔ کوئی بڑے سے دروازے کے فریم میں کھڑا اسے آرڈر دے رہا تھا۔ وہ خاصا خوش شکل نوجوان لڑکا تھا جو سلیو لیس شرٹ، نیچے کھلا سا ٹراؤزر پہنے شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ وہ ہیر کو لاپرواہی سے دیکھتا آرڈر کرتا پلٹنے لگا تھا جب اس کی پکار پر رکا۔ سنیں، مجھے نہیں بنانی آتی گرین ٹی۔ وہ چہرے پہ حیرانگی والے تاثرات لیے پلٹا تھا۔ تو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے میڈم کو؟ سب کام نہ کرنے کے بہانے۔ مجھے 5 منٹ میں لاؤنج میں گرین ٹی مل جانی چاہیے، سمجھی؟ وہ تحکم سے کہتا پلٹ گیا تھا جبکہ اس نے ہونٹ پیچھے پھر پلٹ کر دھیان چائے پہ لگا دیا۔ دل لگا کر گاڑ کر چائے بنائی۔ چائے کا رنگ خوب اچھا آیا تھا۔ پیارے سے نفیس کپ میں چائے چھان کر ٹرے میں رکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے ٹرے میں کپ لاتا دیکھ کر طنزیہ مسکراتا کچھ کہنے ہی لگا تھا جب وہ مخالف کوریڈور کی طرف مڑی تھی۔ اے ہیلو ٹھیٹ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ پیچھے سے حیرت سے چلایا تھا۔ مجھے آپ نظر آ رہے، لیکن مجھے گرین ٹی نہیں بنانی آتی، آپ آج خود بنا لیں۔ کہتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ بڑا نخرہ ہے یہاں کے ملازموں کا، وہ حیرت سے چلایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ کھانے کے لیے کچھ پیک کروانے اس چھوٹے سے ہوٹل میں آیا تھا، لیکن سامنے بیٹھی نک سکسی لڑکی پر اسے گمان سا ہوا تھا، ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔
خیام نے غور سے دیکھا، وہ سرخ سوٹ میں مہرینہ ہی تھی، بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ جوس پیتی، شاید اس سے کچھ کہہ رہی تھی جب وہ آدمی مسکرایا تھا۔ خیام سے اور ضبط نہیں ہوا تھا، وہ بے ساختہ اس ٹیبل کی طرف جرحانہ قدموں سے بڑھا تھا۔ مہرینہ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ جوس پیتی وہ سرد لہجے پر چونک کر سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ مہرینہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ پوچھنا تو میں بھی آپ سے یہی چاہتا تھا، لیکن باقی باتیں گھر جا کر چلے آپ میرے ساتھ، اس کے سنجیدگی سے کہنے پر اسے گھورنے لگی تھی۔ قیام نے کھڑے ہوتے لڑکے کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کیا تھا، جو حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ قیام دیکھو یہاں میں اپنے فرینڈ مہرینہ، آپ چل رہی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کا بیگ دبوچ کر پکڑتا پھنکا رہا تھا۔ وہ لب بھیجے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مہرینہ کون ہے یہ؟ وہ آدمی بولا تھا۔ قیام سے برداشت نہیں ہوتا اس کا بولنا۔ تم سے مطلب؟ مہرینہ کی اچانک کی کلائی پکڑ کر بولتا وہ باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھا تھا۔ قیام کیا یہ جاہلانہ حرکت ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ لوگوں میں تماشا بنتی دبے دبے لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ سنے اسے باہر لے آیا تھا، جہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ بیٹھے، بائک اسٹارٹ کرتا وہ بھینجے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بٹھا کر دکھاؤ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، سمجھے؟ وہ اب کی چلائی تھی، جبکہ وہ فون نکالتا اس پر تیزی سے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ مہرینہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کسے فون کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی سردار غزان کو۔ وہ بولا تو مہرینہ شوق میں آئی، جھپٹ کا فون اس کے کان سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ بھی خیام تھا۔ بیل جاری، اگر آپ نہ بیٹھی تو تفصیل سے سب کچھ انہیں بتانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ دھمکی دے رہا تھا۔ مہرینہ نے زور سے مکہ اس کی پشت پر مارا، پھر غصے سے اسے برا بھلا کہتی بائک پر بیٹھی۔ اس نے ایک دم سے بائک وہاں سے بھگائی تھی۔ تمہیں تو گھر جا کر سیٹ کروں گی میں، وہ چلائی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ بڑے آرام سے اس کا خون خشک کر گیا تھا۔ مہرینہ کی حیران نگاہیں اس کے ہوا سے اڑتے بالوں پر تھی۔ سفید چوڑی دار پجامے پر وہ شارٹ فروزی فراک پہنے، سفید کریپ کا دوپٹہ جس کے ارد گرد خوب چوڑی لیس لگی ہوئی تھی، جو اس کی آدھی مانگ پر بہت خوبصورت سے سجایا ہوا تھا۔ کان آج خالی تھے، شارٹ بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑے وہ کہاں پہلی والی ہیل لگتی تھی۔ سیڑھیوں مخصوص جگہ پر بیٹھی وہ پینسل منہ میں ڈالے کتاب پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ شنام کو گھنٹہ ہوا تھا کہیں غائب ہوئے۔ کیسی ہو ہیر؟ وہ سرد لہجے پر نظر اٹھا کر خوبصورتی شائنی کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شائنہ اپنی 3 عدد فرینڈ کے ساتھ تھی۔ ہیر کی نرم مسکراہٹ اس کا دل جلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے عام سے چہرے کو تو زخموں نے اور خراب کر دیا ہے، کوئی کریم لگایا کرو نا۔ وہ طنز سے بولتی، تھوڑا سا ہنسی بھی تھی، ساتھ اس کی چیلیاں بھی ہنستی۔ وہ غور سے شائنی کے چمکتے چہرے کو دیکھتی سر ہلا گئی۔ رنگ و روپ خدا کی دین ہے، وہ جسے چاہے سفید دے، جسے چاہے کالا گندمی دے، لیکن میرا کالا نہیں گندمی ہے، اور مجھ پر بہت سوٹ بھی کرتا ہے۔ زخموں کا کیا ہے، جلد بھر جائیں گے، دل صاف ہونا چاہیے، جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے شائنہ آپی۔ وہ کتاب کو سینے سے لگائے اٹھی، گردن لیے بھرپور سنجیدگی سے بولی تھی۔ شائنہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ ہیر ہی تھی نا، وہی ڈھری سہمی سی لڑکی، لیکن اس کی آپی کہنے نے آنکھیں لگا دی اسے۔ واٹ آپی؟ کیسے بولا تم نے؟ تم سے تو کوئی ایک آدھ ماں ہی چھوٹی ہوں گی، اور خود کاکی بنی بیٹھی ہو تم۔ واہ واہ واہ! وہ بھرپور طنز سے بولتی ہیر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ لیکن مہدیہ تو کہہ رہی تھی آپ سردار سے صرف 3 سال ہی چھوٹی ہیں، جبکہ وہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، تو آپ بھی تو مجھ سے کافی بڑی ہوئی نا، اور امی نے چھوٹے بڑوں کی تمیز کرنا سکھایا ہے مجھے۔ سنجیدگی سے بولتی اس کے قریب سے گزر گئی، جبکہ وہ شوق سے لب پیچھے پلٹ کر اس کی پشت کو نفرت و حیرانگی سے گھورنے لگی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو میں ہی نظر آتی ہوں، ایک کو تو ٹھکانے لگایا ہے، اس مہدیہ کی بھی جلد خبر لوں گی میں۔ وہ جلدی بلتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی تھی۔ ہیر کے دل میں سکون نے گہرے ڈیرے جمائے تھے۔ ہلکی سی مسکان بھرے بھرے ہونٹوں پر لیے وہ شنام کو گارڈن میں ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار وہ اسے نظر آ ہی گیا تھا۔ گھنی درخت کی چھاؤں میں وہ ایک ماڈرن سی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی کے ساتھ بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ شنام، تم یہاں، اور میں تمہیں ساری یونی میں دیکھ آئی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراتی بول کر اس کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی۔ شنام نے ہال کر اسے دیکھا، پھر نئی گرل فرینڈ کو۔ تم چلو میں آتا ہوں، یہ میری دور کی کزن ہے، اس کی اماں نے اس کی ذمہ داری ساری مجھے سونپی ہے، بیچاری کچھ زیادہ ہی معصوم ہے۔ وہ لڑکی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بولا تھا۔ ہیر نے غصے سے دیکھا،
اوہ تو یہ بات ہے، کیا یہ تمہاری نئی دوست ہے؟ اور جو ٹینا تھی، نہیں عائشہ بھی تو تھی، ارے مدیحہ بھی تو تھی، انہیں چھوڑ دیا ہے کیا؟ اچھا کیا چھوڑ دیا، مجھے تو وہ ذرا پسند نہیں تھی، یہ والی اچھی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ شناب بے فق ہوتے چہرے سے سرخ چہرے لیے اس لڑکی کو اٹھتے دیکھا تھا۔ بات سنو عائشہ، یہ جھوٹ بولی ہے، تمہاری قسم میری زندگی میں تم واحد لڑکی ہو، پلیز جیلس پیپل کی طرح مت پلیز جیلس پیپل کی طرح مت دھیان دو مجھ پر دو۔ اس لڑکی کی منت سماج کر طاہر کو کہکمہ لگانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنی شکل مت دکھانا مجھے، تم تو کہتے ہو میں واحد اور آخری لڑکی ہو جس سے تم بات کرتے ہو، نظر مت آنا مجھے۔ وہ لڑکی کافی غصے سے جھڑکتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ شناب نے پلٹ کر غصے لیے نظروں سے دیکھا، وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جارحانہ انداز میں بھاگا تھا۔ ٹھہر جاؤ چڑیل، آج تمہیں بخش گیا تو کہنا مجھے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ شناب میں سردار کو بتاؤں گی، بھاگتی لڑکی پریشانی سے وارن کر رہی تھی۔ میری طرف سے ان کے باپ کو بتا دو، لیکن تمہیں گنجی کر کے ہی سکون آئے گا مجھے۔ وہ بھی جواباً پھنکارا تھا۔ لوگوں نے حیرانی سے انہیں ایک دوسرے کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوتے بلیک پورشے کے پاس آئی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے سنجیدگی سے ہم کلام تھا۔ ہیر نے بے ساختہ نے دیکھا۔ وہ وائٹ تنگ شرٹ، براؤن پینٹ سلیوز کونے تک موڑے ہوئے، بڑی ہوئی شیپ چہرے پہ سجائے، وہ بے انتہا خوبصورت لگا تھا اسے۔ پیشانی پہ ہاتھ مارتا ہوا سر ہلاتا، فون بند کر کے اس کی طرف آیا تھا۔ 4 گاڑیاں گارڈز کی تھی، 2 پیچھے 2 آگے، وہ سب بھی مستعد سے کھڑے ادھر ادھر چوکنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ خادم ہاتھ باندھے اس سے 3-4 قدم پیچھے تھا۔ السلام علیکم، وہ احترام سے سر جھکاتی بولی۔ اس کے جواب پہ ہیر کا دل رک رک کر دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام مائی ڈیئر، اس کے سر پہ بھاری ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ ہیر سر اٹھائے ساکت سے انہیں دیکھتی، پریوں کے جہاں میں رقص کرتی، پریوں کے ساتھ رقص میں شامل ہونے لگی تھی جب اسے زور سے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا، بیٹھو، آج میں خود ڈرائیو کروں گا اور تمہیں گھماؤں گا، وہ گاڑی کا ڈور کھولے حیرت کے مجسمے سے بولا تھا۔ ہیر نے بیچاری صورت لیے ڈرائیور اور خادم کو دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی شاندار سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ایسی گاڑیاں تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بیٹھنا تو دور کی بات، پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی، بلکہ جھپک جھپک کر وہ آنسو پی گئے۔ خادم پچھلی سیٹ پر پرجوان ہوا تھا، جبکہ ڈرائیور گارڈز کی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ لوگ حیران سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کہاں وہ عام سی اور کہاں وہ ریاست کا خوبصورت سردار۔ رشک و حسد تو لوگوں کا بنتا تھا نا۔ بہت عرصے بعد ڈرائیو کر رہا ہوں، مصر میں تو خود ہی کرتا ہوں، لیکن یہاں ڈیڈ نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج دل تھا دور تک سفر کروں اور خود کروں، تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لوں، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ ہیر مسمائی سی اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ایک مضبوطی سے ویکنگ کو تھامے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے سے وہ اپنے سلکی جیل لگے بالوں کو پیشانی سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، تمہارے پہلے سیمسٹر میں اچھے مارکس آئے ہیں، شاباش۔ ہیر کیا چاہیے اس خوشی میں، سامنے دیکھتا وہ نرم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو آپ نے دلا رکھا ہے، وہ شرارتی چھوٹی لٹوں کو کانوں کے پیچھے زبردستی جماتی ہوئی آہستہ سے بولی تھی۔ ہیر سیٹ بیلٹ باندھ لو، تم نے باندھا نہیں اور مجھے خیال نہیں آیا، وہ اچانک اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے سیٹ بیلٹ کو تھاما، لیکن باندھنے کا طریقہ وہ نہیں جانتی تھی۔ 1 منٹ میں باندھتا ہوں، گاڑی روکتا ہوں، اس کے ہاتھ سے بیلٹ تھام کر اسے باندھنے لگا۔ ہلکی سی اس کی انگلیاں اس کے دوپٹے پہ چھپے سراپے سے ٹچ ہوئی تھی۔ ہیر کا دل رک گیا، سانس رک گئی اور نظریں بے ساختہ پیچھے گئیں، جہاں خادم محمد سر جھکائے کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مار کھانی تھی صداقت خزاں نے اسے کیا۔ ہیر کی اب نظر اس کی کلائی پر بندھی براؤن قیمتی چوڑی واچ پر تھی، اسے یہ واچ بہت پسند تھی، وہ ہر وقت ان کی کلائی پر جو بندھی رہتی تھی۔ ہیر بتایا نہیں، کیا چاہیے، وہ موڑ کاٹتا ہوا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ واچ، وہ اچانک پتہ نہیں کیسے بے ساختہ بول گئی تھی۔ واچ، اوکے، کس برانڈ کی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ والی چاہیے، وہ پھر سے بولی، اشارہ اس کی کلائی پر تھا۔ اس نے ہیر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر چونکا، پھر سے دیکھتا نرمی سے مسکرایا۔ یہ والی، یہ تو جینٹس ہے، ہیر تمہیں لیڈیز دلا دوں گا، اس کے چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے ہونٹ پیچھے، نظریں ابھی بھی واچ پر تھی۔ اس پر ٹائم اچھا نظر آتا ہے، وہ پھر سے بولی تھی۔ آہا مائی گاڈ، ہیر، ہر گھڑی پر ٹائم اچھا نظر آتا ہے، وہ کہکمہ لگاتا شرارت سے بولا تھا۔ ہیر نے ڈبڈرائی نظروں سے انہیں دیکھا۔
वो शीशे से बाहर की दुनिया देखने लगी थी। हीर उतार लो, दिल रुका था, फिर जोर जोर से धड़कने लगा कि वो परेशान हुई हुई कहीं वो इसकी धड़कन से आगा ना हो जाए। गाड़ी में इनकी मखसूस कलोन की महक फैली फैली हुई थी। अंदाज गंभीर लिए वो कलाई इसकी तरफ बढ़ाए हुए था। ऐसे में दिल अपने ठिकाने पर कैसे रहता। हीर हरी अब आज से ये वॉच तुम्हारी हुई। वो इसे उतारने का इशारा करते हुए बोला था। इसकी लदरती उंगलियां इसकी कलाई पर बंधी वॉच खोलने लगी थी। इसकी लदरती उंगलियों के ठंडे लम्स पर गजान तैमूर बेसाख्ता इसकी उंगलियों को देखने लगा था। गजान तैमूर की नज़रें इसकी खाली कानों पर थी, फिर वहाँ से होती इसकी सीधी निकली मांग पर। वो सामने की तरफ देखता जेर लब मुस्कुराया था। वो वॉच उतार कर किसी कीमती मदा की तरह हथेलियों में लगे काफ़ी देर देखती रही। हल्का सा मुस्कुराया। इसकी ये मुस्कुराहट किसी के दिल पर पूरी तरह नक्श हुई थी। ही तुम्हारी कोई नोटबुक मिस है कोई? वॉच को मुस्कुराती नज़रों से देखती लड़की चौंक कर सीधी होती गजान तैमूर को देखने लगी थी। जी, वो हैरत ज़दा हुई। भला इन्हें कैसे पता मेरी डायरी नहीं मिल रही? कहीं इन्हें तो नहीं मिल गई? और अगर उन्होंने पढ़ ली तो बड़ी बेइज्जती और शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ेगा। हीर वो साकित चेहरे से इनके मुस्कुराते लब देखती हुई सोच में गुम हो चुकी थी। जवाब नहीं दिया कोई। गाड़ी समंदर से थोड़ी दूर रुकी थी। नहीं तो मेरी तो सब बुक्स मेरे पास हैं, कोई मिसिंग नहीं है। वो परेशानी चेहरे से छुपाती हुई बोली। अच्छा, काफ़ी दिनों पहले मुझे एक नीले रंग की डायरी मिली थी, तो आज देखता हूँ जाकर शायद मेहदिया की हो। संजीदगी से कहते वो गाड़ी से उतरा था। शाम का वक्त था। ठंडी मीठी मीठी हवा हीर को परेशान देखकर हल्के से इसे छूती हुई गुजर गई थी। बाहर आ जाओ हीर, वो भारी लहजे में बोलता शूज उतार रहा था। हीर दिल मजबूत करती बाहर निकली और उसके देखा देखी जूती उतार दी इसने। हीर वो डायरी इनके कमरे से उठानी होगी किसी तरह भी, वरना बड़ी बदनामी होगी। ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो इसे एक कदम पीछे नाखून दांतों पे चबाती हुई सोच रही थी, जबकि आगे चलता मर्द दोनों हाथ पॉकेट में अड़से पैंट पंडलियों तक चढ़ाए हुए बेफिक्र सा था। पानी की लहर पर वो ठोकर खाकर गिरी थी। इसका चेहरा पानी को छू आता। अगर आगे चलते मर्द ने सराइये से इसे हाथों में संभाला ना होता तो हीर का चेहरा इसके सीने से मिस हुआ था और दुपट्टा तेज हवा से दूर जा गिरा था। वो साकत सी रह गई, जबकि चेहरा इसके सीने से वो उठा नहीं सकी थी। खजान तैमूर साकित हुआ था। दिल की धड़कन ने पहली बार इसे अपना एहसास दिलाया था। इस सीने पर सर रखने का शर्फ पहली और आखिरी बार भी इसी लड़की को हासिल था। वो बेसाख्ता से कंधों से थाम गया था। वो झिझकती हुई सर सीने से उठाकर एक दो कदम पीछे सरकी थी। पानी अब घुटनों तक आने लगा था। सर उठाकर उन्हें देख नहीं सकी थी जो इसी की तरफ मुतवज्जा थे। खजान तैमूर हाथ पीछे बांधे इसकी खफ्त व शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को देख के जेर लब हंसा था। फिर लहरों पे गिरे दुपट्टे को देखा। ही जाओ अपना दुपट्टा ले आओ। वो संजीदगी से झुके सर वाली लड़की से बोला था। हिर ने परेशानी से झट सर उठाया था। मैं कैसे लाऊं, मैं तो पानी में गिर जाऊंगी। वो भूल गई कि इसका सरापा बिना किसी चादर व दुपट्टे के है। इसके दिल के सरापे से नजरें हटाता वो सामने देखने लगा। जाओ और भागकर दुपट्टा ले आओ वरना दूर चला जाएगा। वो संजीदा था। हिर ने परेशानी से दुपट्टे को दूर होते देखा। लेकिन मैं डूब जाऊंगी, मुझे डर लगता है पानी से, आप ला देना। खालिस मासूम और थोड़ा बीवियों वाला भी टच था। सरदार खजान ने मीठी नज़रों से इसके खफा से चेहरे को देखा। अपना दुपट्टा हीर तुम्हें खुद लाना है। जाओ हरी अब, वरना मुश्किल तुम्हें होगी। वो अब की दफ़ा थोड़ा संजीदा हुआ था। हीर डुबडुबाई निगाहों से उसे देखती दुपट्टे के पीछे लपकी जो लहरों के सिरों पर भीगता हुआ दूर होता जा रहा था। वो तेज तेज दौड़ने पर घुटनों के बल गिरी थी। पलट कर खफी से ने देखा। वो मुस्कुराता हुआ शाने उचकाता दूसरी तरफ देखने लगा था। ये कहीं वॉच लेने का बदला तो नहीं ले रहे मुझसे? वो परेशान हो उठी थी। फिर आगे बढ़ गए। अब पानी से कमर तक था। आखिरकार वो दुपट्टा पकड़ चुकी थी तो फ़ख्र से पलटी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो हैरान परेशान हुई थी। इधर उधर इन्हें ढूंढा, लेकिन वो होते तो मिलते ना। आप कहाँ हैं? वो भागती हुई खौफ से चीखी, लेकिन वो पाँव पर किसी चीज़ का दबाव पड़ा था और वो चीखती हुई नीचे गिरी थी। वो किसी वजूद के ऊपर गिरी थी। सरदार जी, वो दिलखराज चीख से चीखी थी, लेकिन फिर होठ जिससे आगे बढ़े वहीं रह गए। वो पानी से एकदम से निकलता हंसता जा रहा था। गीले बाल परेशानी से चिपक गए थे। भीगी शर्ट जिसमें इसका सीना नुमाया था। बेखबर वो हीर के खौफ से दर्द पड़ते चेहरे को देखकर पहली बार इतना हंसा था। आप मुझे मारना चाहते हैं ताकि आप वॉच वापस ले लें? वो गीली आंखें इन पर टिकाए हुए बोली। हीर, तुम्हें कैसे पता मुझे वो वॉच तुम्हें मार कर ही मिलेगी?
گیلے شرابور ٹو پیس سوٹ میں سردار خزان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں بھیجا دوپٹہ لینے؟ اتنی تیز لہریں تھیں، اگر وہ مجھے کہیں دور لے جاتی تو پھر آپ نے مجھے نیچے گرا دیا، اگر میں ڈوب جاتی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے بہتے پانی سے۔ وہ معصومی سے شکایت کرتی غزان تیمور کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ آج وہ فارغ تھا، جب فارغ وہ ہوتا تھا تو یوں ہی سمندر کنارے چلا آتا تھا اور دیر تک وہیں بیٹھا رہتا، لیکن آج وہ ہیر کو بھی اسکول سے ہاف چھٹی پہ لے آیا تھا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لے اور وہ اس کا پانی سے تھوڑا سا ڈر بھی ختم کر دے۔ مائی گڈنس ہیر، تم تو بہت ہی جھلی ہو، ایسی واچ میں تم پر سے قربان کر کے اس سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ امپورٹنٹ چیزوں کی نہیں، انسانوں کی ہوتی ہے مائی ڈیئر۔ آئندہ ایسا کبھی مت سوچنا کہ غزان تیمور کی نظر میں تم سے اہم کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے بہت بہت قریب کھڑا اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، وہ اس پر کوئی سحر ہی تو پھونک رہا تھا۔ ہیر کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی کسی الگ ہی ساز پر رقص میں تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی لالی بہت حد تک کم ہوتی اب سیاہی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ بہت پرسکون جگہ تھی، شہر سے دور۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تھوڑا دور ہوا، لیکن ہیر کی نظر اسی ایک چہرے پر جمی رہی۔ ہیر مسکرا کر دکھاؤ، وہ اب عجیب سی فرمائش کر رہا تھا۔ جی؟ وہ حیرت سے دو چار ہوئی۔ اسے صداقتان کا حکم سمجھو لڑکی، اور ابھی انہیں مسکرا کر دکھاؤ۔ جیسے انسان بہت خوش ہو تو وہ دل سے مسکراتا ہے نا، ویسے ہنسو، میں نے کبھی تمہیں ہنستے نہیں دیکھا ہیر۔ لڑکیاں تو بہت ہنستی ہیں، ایک ہیر ہے جسے کبھی مسکرانا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر سے قریب کھڑا جھکے سر والی لڑکی سے کہہ رہا تھا، جس کی بھیگی سیدھی مانگ گیلے بالوں نے کور کر لی تھی، چہرے پر پانی کے ننھے ننھے قطرے، وہ اوپر والا لب نیچے ہونٹوں میں دیے جیسے ساکت سی تھی۔ چلو اب جب کبھی تمہارا دل خوش ہو تو مسکرا دینا، لیکن اکیلے میں نہیں، میرے سامنے، اوکے؟ اس کی مشکل آسان کرتا ہوا گیلی ریت کی طرح بڑا تھا۔ بائیں ہاتھ نے بے ساختہ ساکت کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ اس کی گیلی پشت کو دیکھتی وہ آنکھوں میں پانی کے سمندر لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ اب شوز پہن رہا تھا، ہیر نے بھی سینڈل پہنی، بھیگے دوپٹے کو ٹھیک سے اپنے ارد گرد اڑا اور چلنے لگی اس سے ایک قدم پیچھے۔ کچھ کھانا ہے؟ راستے میں خاموش بیٹھی لڑکی سے وہ مخاطب تھا، لہجہ پیار بھرا تھا۔ ہیر چونک کر انہیں دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، خادم آگے تھا جبکہ وہ دونوں پیچھے۔ ہاں کیا؟ وہ اس کے جواب میں بولا تھا۔ چاکلیٹ، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ کون سی والی؟ وہ فولڈ ہوئے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بڑی والی، جیسے شہنام کھاتا ہے۔ وہ ادھ کھلی لٹ کو کان کے پیچھے ٹھیک سے جماتی ہوئی بولی۔ وہ اب کی دفعہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ چاکلیٹ کھاتا ہے اور تمہیں نہیں دیتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیتا، میرے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، میں مانگوں تو کہتا ہے تمہارے کھانے کی چیز نہیں، تم خون پیو، ہڈیاں اور گوشت کھاؤ، تم بس یہی کھا سکتی ہو۔ وہ روحان سے لہجے میں اس بیچارے کی شکایت کر رہی تھی۔ واٹ دا ہیل، کیا ہے وہ ایسا کہتا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ معصومیت سے بولی۔ غزان تیمور نے ہونٹ پیچھے۔ خادم، وہ سامنے والی بیکری سے مختلف قسم کی چاکلیٹ لے آؤ، وہ بڑی سی شاندار بیکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ خادم نے سر ہلایا اور ڈرائیور نے گاڑی اس بیکری کے سامنے روک دی۔ خادم کے جانے کے بعد وہ باہر تکتے مرد کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی ہولے سے ہنسی تھی۔ بھلا زندگی کسی پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، اس شخص کو کبھی میری نظروں سے اوجھل مت کرنا، میں اپنی سب محرومیوں کو بھولنے لگی ہوں، صرف ان کی وجہ سے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس شخص کو مجھ سے ملوایا، میں یہ احسان تیرا کبھی نہیں اتار سکوں گی۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتی اب اللہ سے مخاطب تھی، وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی خادم دو بڑے سے سرخ کلر کے بیگ پکڑے آیا تھا۔ بیگ ہیر کو پکڑا کر وہ بیٹھا، گاڑی اپنی منزل کی سمت جا بڑھنے لگی تھی۔ ہیر اشتیاق سے چاکلیٹ کے ڈھیر دیکھتی بے انتہا خوش تھی۔ خیام کو بھی تو پسند ہے، بھائی کا خیال تو اس نے اپنے سے پہلے ہی آنا تھا نا، اس کے لیے بھی رکھ لیتی ہوں۔ وہ خوش تھی آج بہت اس کا سرخ چہرہ سردار خزان کو سب بتا رہا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتا اسے دیکھے گیا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہ سنجیدگی سے سامنے بیٹھی خونخوار نظروں سے خود کو دیکھتی ہوئی مہر سے بولا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں، تم نے جو آج حرکت کی نا، میرا دل کر رہا تمہارا سر پھاڑ دوں۔ وہ جواباً غصے سے چلائی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ پھر سے بولا۔ دوست اور کچھ نہیں، وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ خیام نے ہونٹ پیچھے۔ کب بنا وہ آپ کا دوست؟ اکیڈمی میں، وہ دانت پیس کر بولی۔ خیام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آئندہ اگر آپ اس کے ساتھ گئی تو میں آپ کا اکیڈمی جانا بند کر دوں گا، انڈرسٹینڈ؟
وہ سنجیدگی سے اسے وارن کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی اس کے حکم پر۔ میں تو جاؤں گی، کوئی روک نہیں سکتا مجھے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتی وہ ہٹیلے پہنے سے بولی۔ قیام کھڑا ہوا، کل سے آپ اکیڈمی نہیں جائیں گی۔ میں گھر کو باہر سے لاک کر کے جاؤں گا، پھر جا کر دکھائیے گا مجھے۔ وہ آرام سے بولتا جانے کے لیے پلٹا، تب جب وہ چیخ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا سوچا تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا، سمجھے لگتے کیا ہو تم میرے، ہلکا مت لینا مجھے۔ اور دوسرا، میں اکیلی نہیں گئی تھی، میری فرینڈ بھی تھی جو تمہارے آنے سے 3-4 منٹ پہلے واش روم گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کی بیسٹ فرینڈ تھی، تو وہ بھی آ گیا ہمارے ساتھ۔ مجھے تمہیں بتانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن بتا دیا ہے، اسے میرا احسان سمجھو۔ اور ہاں، تمہاری دھمکی سے ڈرتی نہیں میں۔ اس کے سامنے آتی پھنکاری، وہ جیسے ریلیکس ہوا تھا۔ اتنی دیر واش روم میں کیا کر رہی تھی وہ سوچتی نگاہیں اس پہ جماتا ہوا بولا، تم جا کر پوچھ لو واش روم میں اتنی دیر کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے غصہ ہوئی تھی اس کی بے تکی بات پر۔ جمعہ 8 دن ہوئے تھے آپ کو اکیڈمی جوائن کیے اور دوست بھی بنا لیے، بہت کوئک سروس ہے آپ کی۔ بہرحال آئندہ ان دونوں سے دور رہیے گا تو بہتر ہوگا۔ وہ وہ کہتے ہی پلٹا تھا، کس کے لیے بہتر ہوگا ذرا یہ بھی تو بتانا، اور تمہاری ایک بھی بات نہیں مانوں گی میں، سمجھے بڑا آیا شوہر بننے والا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی غصے سے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا تھوڑا قریب آیا، بڑی بے ساختگی سے مہرینہ کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کیے۔ مہرینہ کے 14 طبق روشن ایک دم سے روشن ہوتے جیسے پھر فیوز بھی ہوئے تھے۔ وہ ہونٹ بھی جس کی باہوں کو اپنے گرد دے کر سرخ ہوتے چہرے سے اسے دھکا مار گئی، لیکن قیام مسکراتا ہوا اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ یہ بس ٹریلر تھا، اگر اگلی بار اس لفنگے لڑکے کے ساتھ دکھی یا بات کی تو اگلا ٹریلر بہت بڑا ہوگا، اور یقین جانے آپ کا شوہر جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سرخ اور غصے جھلکاتے نقوش کو دیکھتے مدھم لہجے میں گویا ہوا تھا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی ہی نہیں، سمجھے؟ میں نے شہزادیوں جیسی زندگی جی ہے، ایسی زندگی میں تو نہیں گزار سکتی، جلدی تمہارے اس محل کو چھوڑ جاؤں گی میں۔ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر کے وہ بولی۔ وہ مسکرایا۔ 1-2 سال کی بات ہے، پھر آپ کو میں شہزادیوں جیسی زندگی دوں گا، ٹرسٹ می مہر۔ مدھم لہجے میں کہہ کر اس کی شکن آلود پیشانی پر ہونٹ رکھ کر اس کے شوق سے کھلے منہ پر بنا کوئی توجہ دیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرینہ نے شوق سے ماتھے کو چھوا، چھچورا کہیں گا، تمہیں تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گی۔ وہ صدمے سے چلائی، میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے مہر۔ وہ اچانک ہی دروازے کے فریم سے سر نکال کر کہتا اسے تپا کر پھر سے کمرے میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ اف، وہ سرخ چہرے سے جھنجھلائی تھی، اور کر بھی کیا سکتی تھی وہ سوائے تپنے کے۔